کیا تحریک انصاف کے اوپر حکومت پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی؟ ملٹری کورٹس کے اندر کیا سویلینز کے مقدمات چلائے جا سکتے ہیں؟ آڈیو لیکس جن لوگوں کی ہوئی اس میں ججز یا ججز کی فیملی ممبرز کے بھی نام آتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت نے ایک کمیشن بنایا جس نے 27 کو بیٹھنے 4 لوگوں کی طلبی کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک 5 رکنی بینچ بنا کے کل ہی اس کی پیشی بھی لگا دی ہے۔ تو کیا وہ کمیشن اپنی کارروائی مکمل کر پائے گا یا سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی تقسیم سامنے آئے گی؟ یہ تینوں اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑے ایشوز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج شہداء کی تکریم کے لیے ان کی یاد میں ایک دن بھی بنایا گیا۔ تو جتنے پاکستان کے شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان سب کو سلام۔ تو پروگرام کا ہم آغاز آج کریں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی سوال کروں گا۔ یہ خبر بہت گرم ہے کہ آپ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا اس کے اوپر کوئی سیاسی سوچ، کوئی فیصلہ، کوئی پیش رفت آگاہ کریے؟ جی بالکل ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ ایک دہشت گرد ٹولہ ہے، دہشت گرد جتھا، جو ایک ناسور کی مانند جو ہے وہ پورے معاشرے میں سرایت کر رہا تھا کہ راستے میں جو ہے وہ ایک یعنی ایکسیڈنٹ آپ کہہ لیں کہ ایک حادثہ جو ہے اس سے ہو گیا ہے، اور شاید اب ملک اور قوم جو ہے وہ اس فتنے سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو اس کا بطور سیاسی جماعت قائم رہنا جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن اس کے راستے میں وہ قانونی منہ شگافیاں کہہ لیں یا وہ رکاوٹیں کہہ لیں کہ جن کو عبور کرنا ضروری ہے، جب تک لیگل ٹیم پوری طرح سے اس بات کے اوپر انشور نہیں ہوگی کہ حکومت کا بھیجا گیا ریفرنس جو ہے وہ سبسٹینشیٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ ریفرنس موو نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے ارادے کی بات کی ہے، تو ارادہ تو اس سے پہلے بھی ہمارا یہ تھا، کیونکہ اس گمراہ ٹولے کی جو حقیقت ہے اس سے میں بھی بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہوں، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن میں کچھ باقیوں سے زیادہ تھا، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگنی چاہیے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک پابندی جب عائد کی جائے تو 15 روز کے اندر سپریم کورٹ میں ایک ڈیکلیریشن فائل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی لیگل ٹیم اس ڈیکلیریشن کا پہلے جائزہ لے رہی ہے کہ کیا وہ لیگل گراؤنڈ ہولڈ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حتمی فیصلہ لیا جائے گا؟ جی وہ جائزہ بھی لے رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روز ایک نئی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو چارج شیٹ اپنا فیض الحسن چوہان نے لگائی ہے، تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں، جو کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا بیان حلفی دے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے 10 دنوں میں کوئی ایویڈنس ایسی آ جائے کہ جو اس مسئلے کو حل کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ آئے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ اس کے اوپر حتمی جواب جو ہے نا وہ اس وقت تو نہیں دیا جا سکتا، باقی ارادے اور نیت کی حد تک جو ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دی ہے۔ سر ایک چیز نظر آ رہی ہے بڑی کھل کے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پکڑ کے بند کیا گیا ہے، ریاست ان کا بازو مروڑ کے تحریک انصاف کے چھوڑنے کا اعلان تو کروا لیتی ہے۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ایک نئی پارٹی بنے گی، ایک پاکستان تحریک انصاف حقیقی بن گئی ہے، ایک تحریک انصاف پاکستان کے نام سے جماعت بنے گی۔ تو آپ 3 نئی جماعتیں نکالیں گے تحریک انصاف کے اندر سے، جیسے مسلم لیگ کبھی کاف بن جاتی ہے، کبھی قاسم گروپ بن جاتی ہے، کبھی ضیاء گروپ بن جاتی ہے، تو اب وہ ایک تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایسی 2-3 آپ پارٹیاں نکالیں گے؟ نہیں اپنا ملک صاحب، یہ کیسا بازو ہے جو اتنی آسانی سے مڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی طوطے کی طرح جو ہے وہ ٹیں ٹیں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا بازو جو ہے وہ مروڑا گیا ہے؟ یہی کہ یہ حرکت جو ہوئی ہے، جو دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے، گھر جلائے گئے ہیں، گھر لوٹے گئے ہیں، اور جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے ہیں، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ ٹھڈے مارے گئے ہیں، ان کو جلایا گیا ہے، تو اس کے اوپر جو مقدمات قائم ہوں گے
ان مقدمات کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا. یہی ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ 3-4 سال, زیادہ سے زیادہ چلو 7 سال ہو جائے گی. اس کی کیا جو ہے وہ ڈیوریشن ہوگی؟ 4 مہینے 6 مہینے. اس کے بعد جب کیس مکمل ہو جائے گا تو ہائی کورٹ میں آپ ریٹ کر سکتے ہیں, ضمانت بھی لے سکتے ہیں, بری بھی ہو سکتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ بس اتنے سے ہی بازو مڑ گیا. ہمارے اوپر تو انہوں نے کیس بنائے تھے جن کی سزا موت تھی. تو پھر جب ہم کھڑے رہے تو اب یہ کھڑے ہوں نا, یہ اب 2-4 مہینے جو ہے وہ جیل میں برداشت کریں. اب کہتے ہیں کہ جی میں 8 دن میں قید تنہائی کاٹ کے آیا ہوں. ایک کہتا ہے جی میں تو 12 دن قید تنہائی کے بعد میں اب آ رہا ہوں. وہ بھائی 12 دن کاٹے ہیں یا 12 سال کاٹے ہیں آپ نے؟ آپ کے چہرے سے تو لگتا ہے آپ 12 سال قید تنہائی کاٹ کے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ تو رانا صاحب لیکن سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے, اس کے اوپر سوال اٹھے گا. یہ عام طور پر جمہوری معاشروں کے اندر یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی کہ سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں. اس وقت آج انہوں نے 16 افراد کی طلبی کر لی ہے کہ ان کے مقدمات ہم ملٹری کورٹس میں چلائیں گے, اور اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے. اس میں آئی تھنک میاں محمود الرشید کے ایک سن ان لا بھی شامل ہیں, میاں اکرم ان کے فارمر ایم پی ہیں. تو یہ کا رواج اچھا ہوگا, کل وہ آئیں گے تو وہ آپ کو ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے. بالکل لے جائیں. ہمیں تو اس سے پہلے بھی جو ہے انہوں نے ملٹری کورٹ سے زیادہ جو ہے وہ جگہ پہ لے کے گئے. ہمارے اوپر تو جو کیسز تھے ان میں 7 سال یا 4 سال سزا تھی ہی نہیں, اس میں تو سزائے موت تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ملٹری کے ڈومین میں داخل ہو کے ان کے گھر لوٹیں گے, ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے, ان کے شہداء کے اپنا جو ہے وہ ان کے مجسموں پہ جوتے برسائیں گے, تو پھر کیا آپ کا جو ہے وہ چلان ٹریفک مجسٹریٹ کے پیش ہوگا؟ اگر کل کو نعوذ باللہ ہم میں سے یا کوئی بھی اگر ایسا کام کرتا ہے تو بالکل اس کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. اب ورنہ پھر آرمی ایکٹ کو ویسے ختم کر دیں, اس کی ضرورت کیا ہے؟ آرمی ایکٹ پھر ہونا ہی نہیں چاہیے. تحریک انصاف سے پھر کتنی نئی جماعتیں نکل رہی ہیں, ایک جہانگیر ترین کا گروپ, ایک شاہ محمود کا گروپ. وہ ندیم ملک صاحب, وہ ایک مراسی کا جو ہے وہ لطیفہ ہے, وہ اس سوشل میڈیا پہ تو کافی وائرل ہوا. وہ میں آپ کے پروگرام میں وہ سنا نہیں سکتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا گروپ تو فلانا گروپ بن گیا ہے, تو یہ کتنے گروپ تھے جو کٹھے کر کے جو ہے وہ ان کی جماعت بنائی گئی تھی اور ان کو اقتدار دلایا گیا تھا. وہ جتنے گروپ اکٹھے کیے گئے تھے اب اتنے گروپ ہو کے جدھر سے آئے ہیں, جدھر سے آن ڈیپوٹیشن آئے تھے, وہ اب اپنا ڈیپوٹیشن پیریڈ پورا کر کے ادھر چلے جائیں گے. وہ